الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله ورسوله النبی الکریم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولحبیب. لائق صد احترام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا موضوع ختم نبوت اور قادیان کا دہقان مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس دنیا فانی کے اندر بہت سے ادیان باطلہ وجود میں آئے اور آج بھی ایک طویل فہرست مذاہب باطلہ کی دنیا میں موجود ہے. میرے دوستو، سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہلاتے ہوئے چمن پر بہت سی تیز آندھیاں اور طوفان آئے. کبھی خمینی کے پٹھوؤں نے ان شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں جن کے متعلق اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا مژدہ سنایا گیا. سب کو شتم کیا تو کبھی عبداللہ چکڑالوی اور ان کے متبعین نے احادیث نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاطاعت ہونے کا انکار کر کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تکلیف پہنچائی. مذہب اسلام کے مت والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، بس ایک فرقہ نجات اخروی حاصل کرے گا. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس رسول برحق یہ پیشین گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہو رہی ہے. کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عصمت انبیاء کو داغدار بنا رہا ہے، کوئی صحابہ کے معیار حق ہونے کا منکر ہے تو کوئی تحریف قرآن کا قائل ہے، تو کوئی ختم نبوت کا منکر بن کر اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. الغرض ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے. خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں گمراہ اور باطل جماعتوں کا سیلاب امڑ رہا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی پیروکار ایک جماعت ضالہ اپنے شب و روز اس پر صرف کر رہی ہے کہ نوجوانان اسلام کے دماغ پر قبضہ کیا جائے اور ہر ممکن کوششوں کے بعد ان کو یہ درس دیا جائے کہ نبوت جیسی عظیم نعمت کا سدباب نہیں ہوا ہے بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے. نتیجتاً یہ باور کرانے کی جہد مسلسل جاری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت برحق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات خداوند قدوس نے اپنی انسانیت کی ہدایت کے واسطے اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور ایک کے بعد دیگر اس دنیا فانی کے اندر اللہ کے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نیا نبی تشریف لانے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ کلی طور پر بلا کسی امتیاز کے تا قیامت بند ہو چکا ہے. ختم نبوت کا یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس کا اتفاق ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر علماء فقہاء محدثین اور متکلمین کا اجماع ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ماضی حال مستقبل سب شاہد ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جس پر سینکڑوں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں. اسلام کے مت والوں، ختم نبوت کا یہ مسئلہ قطعی اور بدیہی مسئلہ ہے. ختم نبوت کا یہ مسئلہ ملت اسلامیہ کی ان ضروریات دین میں سے ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت محمدیہ کا اتفاق رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے جس نے کسی مسلمان کے گھرانے میں پرورش پائی ہو اور وہ اس مسئلے میں ہرگز شبہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کے مقابلے میں ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن باطل نے جب بھی سر ابھارا اور اسلام یا اہل اسلام پر کسی طرح کیچڑ اچھالا
تو من جانب اللہ اسلام کو اشخاص عطا ہوئے جنہوں نے مادیت و عقل پرستی کا پردہ چاک کیا اور مردانہ وار میدان میں نکل کر باطل کا مقابلہ کیا. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور حمایت اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کا سامان کیا. آفتاب نبوت کی شاہ اگر ایک زمانے میں صدیق و فاروق اور ذوالنورین و مرتضیٰ کی شکل میں جلوہ افروز تھی تو آج بھی علماء صلحاء امت کی شکل میں موجود ہیں. مذہب اسلام کے متوالوں 19ویں صدی کے شروع میں حضرت سید احمد شہید کی تحریک جہاد کو انگریزوں نے پروان چڑھتے دیکھا تو بدبخت انگریز نے خطرات محسوس کیے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا کھڑا کیا جائے, اسے بلند مقام اور دین منصب سے نواز کر نبی بنا دیا جائے تاکہ مسلمان اس کے عقیدت مند بن جائے اور وہ ان کو حکومت کی وفاداری کا درس دے. چنانچہ انگریزوں کو تلاش کے بعد صوبہ پنجاب کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وفادار ایجنٹ مل گیا جس نے انگریزوں کے پروگرام کے مطابق اپنا کام شروع کر دیا.